بسم الله الرحمن الرحيم. نذیر صاحب جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. تو اب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اس اوور ویو کے بعد ہم چلتے ہیں حضور کے جو آخری ایام تھے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مبشر ایاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر ایاز صاحب، آپ ہمیں پتہ ہے کہ اپریل 1908 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر لاہور کا ارادہ فرمایا. تو مبشر صاحب آپ اگر ہمیں اس سفر کے کچھ حالات بتا دیں. جی ایاز صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 27 اپریل کو یہ سفر اختیار فرمایا تھا. جی. اور اس کا بنیادی یا ایک ظاہری فوری سبب یہ بنا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز تھی اور ان کی خواہش تھی کہ لاہور کسی ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ کیا جائے اور علاج کروایا جائے. حضور علیہ السلام خود بھی ان دنوں علمی جو مسلسل کام کر رہے تھے، صحت آپ کی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن بہرحال جیسا کہ حضور کا مستقل یہ طریق تھا کہ آپ ہمیشہ سفر کرنا ہو، کوئی بھی اہم کام ہو استخارہ کیا کرتے تھے، دوسرے دوستوں کو بھی کہتے تھے دعا کے لیے، تو آپ نے دعا وغیرہ کی، استخارہ بھی شروع کیا. لیکن جیسا کہ آپ نے آغاز میں بتایا بھی تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کا آخری سفر ثابت ہوا اور آپ کی وفات ہوئی، تو اس وجہ سے ہم ساتھ ساتھ اگر یہ بھی نظر دوڑائیں کہ اس وقت تو انسان کو یہ خیال نہیں ہوتا، اگر کوئی بہت واضح اشارہ نظر بھی آئے تو ہمیشہ نیک فعل لی جاتی ہے، اور دوسری طرف دھیان جا بھی رہا ہو تو انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تو اس لیے یہیں سے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو علیہ السلام کو اس بات کا تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ آپ کا یہ آخری سفر ہے، کیونکہ 1905 سے تو باقاعدہ آپ کو الہامات یہ ہو رہے تھے کہ اب آپ کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور آپ کا جو اجل مقرر ہے، جو بھی ہر انسان جو یہاں آتا ہے اس کا وہ اب آنے والا ہے. تو آپ کو تقریباً آپ اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے تھے کہ کسی وقت بھی یہ آ سکتا ہے. اور اب یہ سفر جو ہوا ہے، سفر کا آغاز 27 تاریخ کو ہوا ہے. جو اس سفر میں شامل تھے اور سفر سے پہلے حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کئی دفعہ سفر ملتوی ہوا کہ اچھا کل چلتے ہیں، پرسوں چلتے ہیں، لیکن بہرحال 27 تاریخ کو یہ طے ہوا کہ اب ہم لاہور چلیں گے. ان دنوں چونکہ ٹرین بٹالے تک آ چکی تھی، تو اب ٹرین کے آنے کے بعد لاہور کا سفر اس طرح ہوتا تھا کہ قادیان سے بٹالہ اور بٹالے سے بذریعہ ٹرین وہ لاہور جایا جاتا تھا. تو 27 تاریخ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام روانہ ہوئے. حضرت ام المومنین، آپ کے گھر کے سارے افراد، خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے افراد، ایک اچھا خاصا قافلہ تھا. اور یہ ایک قافلہ خود بتاتا ہے، جو پہلے عموماً اتنا بڑا قافلہ نہیں ہوتا تھا، کہ حضور زیادہ دیر تک وہاں قیام فرمانے والے ہیں. تو 11 افراد تو صرف حضور کے ساتھ تھے جو جا رہے تھے. یہاں ایک چھوٹی سی بات جو نوٹ کی کسی راوی نے، سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ 262 پر وہ روایت ہے کہ جب حضور نے حجرے کو بند کیا ہے، اپنے کمرے کو، تو حالانکہ حضور کے بہت قریب تو کوئی نہیں تھا، تو حضور نے اپنے آپ کو تقریباً مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے. تو یہ بھی بات بتاتی ہے کہ حضور کو کچھ اشارے تقریباً ہو چکے ہوئے تھے. لیکن بہرحال 27 اپریل کو حضور قادیان سے روانہ ہو کے بٹالے پہنچے، اور بٹالے میں کوئی ایسی مصلحت ہوئی، کوئی ایسی وجہ بنی کہ ٹرین جو ریزرو ایک بوگی کروائی جاتی تھی وہ نہیں ہو سکی، اور حضور کو 27 تاریخ کو اور 28 تاریخ کو 2 دن بٹالے میں ہی رکنا پڑا. بٹالہ اسٹیشن، اس کے ساتھ ہی ایک سرائے ہے، مائی اچھرا دیوی کی سرائے، وہ ابھی تک وہاں موجود ہے. اس سرائے میں آپ نے قیام فرمایا. اگر نقشہ سارے کا سارا ابھی بھی وہی ہوگا تو اس کے اوپر والی جو منزل ہے
وہاں جو کمرے ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا. تو 27، 28 اور 29 کی دن کا کچھ حصہ آپ نے پھر بٹالے میں قیام فرمایا، اور بٹالے میں حضور ایک جو آپ نے بھی بات بیان فرمائی، نصیر حبیب صاحب نے بھی اشارہ ادھر کیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیت تو قادیان میں بھی کوئی کم نہیں تھی، لیکن یہ مہینہ جو تھا جس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی صحت بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، بیمار تھے. اگر جب تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو حضور بہت زیادہ اچھی صحت لے جا کے یہاں صحت کے ساتھ یہاں نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مہینہ آپ کا اتنا مصروف رہا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے اس مصروفیت کو دیکھ کے. بٹالے میں رہتے ہوئے بھی مجالس عرفان جاری تھی. یہ جہاں رہے ہیں سوال و جواب ہوتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے، غیر جماعت دوست آتے رہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا جس میں وفات مسیح وغیرہ وہ ذکر ہوا، طلباء کے امتحان کا ذکر ہوا، کیونکہ ان دنوں یونیورسٹی نے نتیجہ نکالا تھا جو ہندوستان میں حیرت انگیز طور پہ بہت ہی خراب نتیجہ تھا، باروں نے بڑا شور ڈالا، اس حوالے سے بھی سوال جواب ہوتے رہے. لیکن بہرحال 29 اپریل کو ایک سیکنڈ کلاس ڈبے میں حضور بٹالہ سے روانہ ہوئے، امرتسر سے گزرتے ہوئے لاہور پہنچے ہیں. امرتسر میں جب کچھ دیر کے لیے ٹرین رکی ہے تو یہاں بھی آپ کے جو عشاق تھے، جو آپ کی ایک چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، وہ پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. ایک معزز غیر جماعت مسلمان تھے، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حضور نے گاڑی کے اندر ہی انہیں بلا لیا اور وفات مسیح کے مسئلے پر وہاں تفصیل سے بات ہوئی. جب تک ٹرین چلی نہیں تب تک یہ بات ہوتی رہی. حضور نے ایک بنیادی اصول ان کو یہ سمجھایا کہ قرآن مجید کو حکم بناؤ، قرآن مجید سے فیصلہ لو اس مسئلے میں بھی. بہرحال یہاں سے ٹرین چلی تو دوپہر کے وقت یہ ٹرین لاہور پہنچی ہے، اور یہاں عام روٹین سے ہٹ کے جو حضور کا قیام تھا وہ ان گھروں میں نہیں تھا جہاں پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ عموماً حضور جہاں ٹھہرا کرتے تھے جو دہلی دروازے میں میاں چراغ دین صاحب والا مکان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش دعوے سے لے کر اس وقت تک تقریباً یہی رہے ہیں سوائے ایک آدھ دفعہ کے. تو اب جب حضور لاہور تشریف لے جا رہے تھے تو خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب یہ قادیان تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضور ہم نے ذرا کھلی جگہ پر اپنے گھر بنائے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں. جو اس وقت کے حساب سے، اب تو وہ کھلی جگہ کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن جو اب آج کل برانڈرز روڈ کہلاتی ہے، یہاں یہ جنگل اور باغات ہی ہوا کرتے تھے سارے علاقے میں. یہاں نئی نئی زمین حاصل کی تھی ان لوگوں نے کرائے پہ، غالباً 99 سال کا کرایہ تھا جو بعد میں احمدیہ بلڈنگز کے نام سے معروف ہوئی. تو یہاں خواجہ کمال الدین صاحب کا اپنا گھر تھا، ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کا اپنا گھر تھا، ایک میاں نبی بخش صاحب تھے ان کا گھر بن رہا تھا. تو یہ بار 2-3 ابھی گھر تھے. تو انہوں نے درخواست کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوستوں کا خیال بھی کتنا رکھتے تھے، فرمایا کہ ہم تو عموماً انہی کے پاس ٹھہرتے ہیں، ان سے آپ اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم آپ کی طرف ٹھہر جائیں گے. انہوں نے منت سماجت دوستانہ رنگ میں جو بھی ہوتا ہے وہ ان سے درخواست کی، تو بہرحال انہوں نے اجازت دے دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس دفعہ 29 مئی کو جب لاہور پہنچے ہیں تو خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر میں قیام فرمایا ہے. خواجہ صاحب کا گھر اور ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب کا گھر ساتھ ساتھ تھے، درمیان میں ایک گلی تھی، اور حضور کے جانے کے بعد اس گلی کے اوپر ایک لکڑی کا عارضی پل بنا دیا گیا اور اوپر سے دونوں وہ گھر مل گئے. تو خواجہ صاحب کے گھر میں حضور کا قیام رہا، اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ تھے. وہ وفات سے پہلے جب الہام بار بار ہوا الرحیل و ثم الرحیل کہ یعنی اب کوچ کا وقت ہے یا کوچ کرو، تو حضور نے الہام کو ظاہری رنگ میں پورا کرنے کے لیے یہ مکان آپس میں تبدیل کر دیے. اور یوں جب وفات ہوئی ہے تو آپ ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے گھر میں تھے اور خلیفہ اول خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر میں تھے. تو یہ باہر مختصر سا ہے جہاں حضور کا 29 اپریل تک لاہور پہنچنے کا ذکر ہے.